کر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم۔ سبحانک لا فہم لنا الا ما فہمتنا انک انت الجواد الکریم۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من تمسک بسنتی عند فساد امتی فلہ اجر شہید او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم خواتین، میری دینی مائیں اور بہنوں، اللہ رب العزت کا ہمارے ساتھ بڑا فضل کا، کرم کا معاملہ ہوا کہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کی دین کی بات کو سننے کے لیے اور کہنے کے لیے اور اس کی دین کی فکر کو کرنے کے لیے ہمیں جمع فرمایا۔ محترم خواتین، دین تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نے مکمل کر دیا، پورا کر دیا۔ اب دین میں نہ کمی ہوں گی نہ زیادتی ہوں گی۔ دین تو وہی رہے گا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے تھے، لیکن یہ فرما دیا جس کے زندگی میں، جس اللہ کی بندی کی زندگی میں، جس اللہ کے بندے کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کا 100% دین اور دین کی محنت ہوں گی، وہ اللہ کا بندہ، وہ اللہ کی بندی دنیا اور آخرت میں کامیاب ہوں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ انہیں حیاتاً طیبہ یعنی خوشگوار زندگی عطا فرمائیں گے۔ دنیا میں چین، سکون، آرام، راحت، عافیت، رحمت، برکت سے اللہ تعالیٰ نوازیں گے، اور آخرت میں جو ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے، لامحدود، جس کی کوئی حد نہیں، اس زندگی میں اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیشہ کی جہنم سے بچا کر ہمیشہ ہمیشہ کی جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائیں گے، بشرطے کہ اللہ اور اس کے رسول کا دین اور دین کی محنت 100% ہماری زندگی میں ہو۔ ہمارے بڑوں سے یہ سنا کہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں، ایک مرد ہے، دوسری عورتیں ہیں۔ جس طرح موٹر گاڑی، موٹر سائیکل 2 پہیوں کے بغیر نہیں چلتی، اسی طرح انسان کی زندگی کے گزر بسر کے لیے مرد عورت کا ہونا ضروری ہے۔ یہ انسان کی زندگی کی گاڑی کے 2 پہیے ہیں۔ دونوں پہیوں کا، موٹر سائیکل کے دونوں پہیوں کا صحیح ہونا، درست ہونا، دونوں پہیوں میں ہوا ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح انسان کی زندگی کی گاڑی کے جو 2 پہیے ہیں، ایک مرد ہے، دوسری عورتیں ہیں، یہ دونوں کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا ہونا ضروری ہے۔ جب تک اللہ اور اس کے رسول کا دین زندگی میں نہیں ہوگا، انسان کی زندگی کی گاڑی نہیں چل سکتی اور اپنے مقام پر نہیں پہنچ سکتی۔ ہمارا مقام قبر ہے، حشر ہے، آخرت ہے، اللہ اور اس کے رسول کا دیدار ہے۔ اگر گھر والوں کی زندگی میں دین ہوگا اور گھر والی کی زندگی میں دین نہ ہوگا
تو اس کی زندگی کی گاڑی کے چلنے میں بڑی دقتیں اور بڑی مشکلیں اور بڑی پریشانیاں آئیں گی، اور گھر والی کی زندگی میں دین ہوگا اور گھر والوں کی زندگی میں دین نہ ہوگا، تب بھی اس کی زندگی کی گاڑی کے چلنے کے لیے بڑی پریشانیاں اور بڑی دقتیں اور بڑی مشکلیں اور بڑی مصیبتیں آئیں گی۔ اس کے لیے مرد عورت کی زندگی میں اللہ اور اس کے رسول کے دین کا ہونا اور دین کی محنت کا ہونا ضروری ہے۔ اب ہمارے گھر والوں میں اور ہمارے اندر اللہ اور اس کے رسول کا دین اور دین کی محنت آ جائے، ہمیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی ازواج مطہرات، ان کی بیویاں ام المؤمنین اور ان کی بیٹیاں، ان کی زندگی کو اٹھا کر دیکھنا پڑے گا۔ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خاطر کیا کیا کیا، کیسی قربانی دی، کیسا مجاہدہ کیا، کیسی مصیبتیں جھیلی۔ خود حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، ہم سب کو معلوم ہے ان کی عمر 40 برس کی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس کی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کے یہاں پر شادی سے پہلے کام کرتے تھے۔ یہ ملک التجار تھی، تاجروں کی ملکہ تھی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، ملک التجار تھی، تاجروں کی ملکہ تھی۔ جتنا مال سارے مکہ میں تاجروں کے پاس تھا، اس میں آدھا مال ان کے پاس تھا۔ اتنا اللہ نے نوازا تھا، کپڑوں کا کاروبار تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس سے کپڑا لے کر مارکیٹ میں، بازار میں جا کر بیچا کرتے تھے۔ لیکن جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کو دیکھا، ان کے معاملات کو دیکھا، ان کے کردار کو دیکھا، ان کے رہن سہن کو دیکھا، تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کرنے کا ارادہ کیا۔ 2 منزلہ مکان تھا ان کا مکہ میں، ساگوان کی لکڑی کا، اور ان کے مکان میں شیشے لگے ہوئے تھے۔ اتنی بڑی تاجرہ عورت تھی، کاروبار کرنے والی، تجارت کرنے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ کسی کا مکان نہیں تھا مکہ میں ساگوان کی لکڑی کا، اتنا اللہ نے نوازا تھا۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، ان کے کردار، ان کا رہن سہن، ان کا معاملات کو دیکھ کر ان پہ جان چھڑکنے کے لیے تیار ہو گئی۔ کہا کہ میں ان سے نکاح کرنا چاہتی ہوں۔ شادی ہوئی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ 6 مہینے پہلے، نبوت ملنے کے 6 مہینے پہلے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا، جو غار ثور پر واقع ہے، جو اللہ کی بندی، جو اللہ کا بندے وہاں پر گئے ہوں گے، انہوں نے دیکھا ہوگا، بہت اونچا اور بہت لمبا پہاڑ ہے۔ 6 مہینے پہلے نبوت ملنے کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر جا کر عبادت کرتے تھے، ذکر کرتے تھے، نفلیں پڑھتے تھے، دعا کرتے تھے۔ ابھی نبی نہیں بنے، اور 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا قیام وہاں پر رہتا تھا۔ تو یہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پر کھانا پہنچاتی تھی نبوت ملنے کے پہلے۔ تو 6 مہینے تک وہاں پر کھانا پہنچاتی تھی۔ اب اس زمانے میں کیسا راستہ ہوگا جانے کا غار حرا پر، غار ثور پر؟ اگر کوئی کھچر ہو، اونٹ ہو، تب بھی وہ پہاڑ پر نہیں چل سکتا۔ لیکن یہ مکہ سے نکلتی اور وہاں پر جا کر پیدل
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کھانا پہنچاتی۔ 3 دن تک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر قیام کرتے اور اللہ کے سامنے روتے مانگتے گڑ گڑاتے۔ ایک دن اللہ نے ارادہ کر دیا نبی بنانے کا، نبوت دینے کا۔ جبرائیل آ گئے غار میں اور فرمایا اقرأ بسم ربک الذی خلق، اے نبی پڑھو اپنے رب کے نام کے ساتھ جنہوں نے تمہیں پیدا کیا۔ اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گھبرا گئے، پریشان ہو گئے، تھرتری آ گئی، فوراً گھر تشریف لائے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ جو واحد پہلی عورت ہے جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہماری زبان میں کیسے کہتے ہیں کہ ڈھاڑھس باندھا، یعنی انہیں سنبھالا اور انہیں سمجھایا کہ آپ ڈرو نہیں، آپ گھبراؤ نہیں، اللہ تعالی آپ کو نبی بنانا چاہتے ہیں۔ تو سب سے پہلے دعوت دی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ تو اسلام قبول کرنے والی، ایمان قبول کرنے والی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے والی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے کہ اللہ نے سب سے پہلے ایک عورت کو، ایک مستورات کو، ایک خاتون کو قبول کیا اپنے دین کے لیے، اپنے ایمان کے لیے، یقین کے لیے، اپنے دین کی محنت کے لیے۔ تو سارا کا سارا مال اللہ اس کے رسول کے دین کے خاطر قربان کر دیا۔ ملک التجار تھی، تاجروں کی ملکہ تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا یا رسول اللہ، میرا مال اور جو کچھ میری ملکیت میں ہے یہ سب آپ خرچ کر دیجئے اللہ کے دین پر۔ سارا خرچ کر دیا۔ جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو ان کے کرتے پر اور ان کے کپڑوں پر پیوند لگے ہوئے تھے۔ ملک التجار تھی یہ عورت، یہ خاتون ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، لیکن دین کے خاطر، اللہ کے رسول کے خاطر، اللہ کے خاطر سارا ختم کر دیا، لگا دیا اللہ رسول کے نام پر۔ اور دوسری شہادت کہ سب سے پہلی شہادت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک خاتون کو قبول کیا اپنی بارگاہ میں قربان ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا کو، کہ کچھ تو بات ہوں گی عورتوں میں، کچھ تو بات ہوں گی مستورات میں، خاتون میں، جو اللہ نے اسلام لانے کے لیے ایک خاتون کو قبول کیا، اپنے دین پر، دین اسلام پر قربان ہونے کے لیے، شہید ہونے کے لیے ایک خاتون کو قبول کیا۔ تیسرے نمبر پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہ اللہ کی طرف سے ان کو سلام آیا کہ خاتون میں، عورتوں میں سب سے پہلے سلام حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو آیا، 2 ہجری میں سلام آیا، اور 4 یا 5 ہجری میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سلام آیا اللہ کی طرف سے۔ کچھ تو بات ہوں گی ان کے اندر، کچھ تو چیز اللہ نے رکھی ہے مستورات میں، خاتون میں، عورتوں میں، کہ اللہ کے نبی کو صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈھاڑھس باندھنے والی اور دلاسا دینے والی اور ان کی بے چینی پر صبر کی تلقین کرنے والی عورت، شہید ہونے والی عورت، اسلام قبول کرنے والی عورت، اور اللہ کی طرف سے سلام سب سے پہلے آیا عورت پر، مستورات پر، خاتون پر،
یہ اللہ کی طرف سے نعمت ہے، یہ اللہ کی طرف سے اجر ہے، بدلہ ہے، کچھ تو اللہ نے بات رکھی ہے۔ اور ہمارے بڑوں سے یہ سنا کہ 3 خلفائے راشدین کا اسلام مستورات کے کھاتے میں ہے، عورتوں کے کھاتے میں ہے، کہ ہم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں سنا ہے کہ ان کا اسلام لانا، ان کی دین کی محنت کرنا، دین کے خاطر قربانی دینا، جد و جہد کرنا، مجاہدہ کرنا، اس کا اجر ان کی بہن کے کھاتے میں جائے گا۔ ہم نے وہ واقعہ بارہا سنا ہے کہ یہ چلے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے، نعوذ باللہ، لیکن راستے میں ایک صحابی ملے۔ کہاں جا رہے ہو؟ آج تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام تمام کر دوں گا۔ ارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کام کیا تو تمام کریں گا؟ پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن اور بہنوئی دونوں مسلمان ہو گئے، پہلے اپنے گھر میں جھانک کر دیکھ، جا تیری بہن کے گھر۔ وہاں سے ارادہ بدل دیا اور بہن کے گھر پر گئے۔ ان کی بہن کا نام بھی فاطمہ تھا۔ دروازہ کھٹکھٹایا، گڑبڑ میں پرچہ صحیفہ باہر رہ گیا۔ اندر داخل ہوئے، اتنا مارا بہن کو، خون نکل گیا بہن کے منہ سے، اور کہا کہ تو اسی وجہ سے ہمیں مارتا ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے دین کے خاطر قربانی دے رہے ہیں، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کا دین قبول کیا۔ گڑبڑ میں ایک پرچہ رہ گیا باہر، سورہ طٰہٰ مریم لکھی ہوئی تھی، کچھ آیتیں اس کی، تو وہ پڑھا تو حال بدل گیا۔ تو امیر المؤمنین عمر رضی اللہ عنہ کا اسلام بھی ان کے بہن کے کھاتے میں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ یہ اپنے خالہ کے گھر گئے اور خالہ نے اسلام کی دین کی دعوت دی، انہوں نے بھی اسلام اور دین قبول کر لیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ چوتھے خلیفہ، یہ حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے کفالت میں تھے، یہ سنبھالتی تھی ان کو، حضرت ختیجہ رضی اللہ عنہا۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹے تجھے اچھی بات بتاؤں، دین کی بات بتاؤں، اسلام کی بات بتاؤں، ایمان کی بات بتاؤں؟ بتاؤ اماں۔ کہا کہ تم میرے رسول پر ایمان لے کر آ جا۔ کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں۔ بچوں میں بچے تھے، ایمان لے کر آ گئے۔ تو 3 خلفائے راشدین کا ایمان، اسلام، دین مستورات کے کھاتے میں ہے۔ 3 اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں قرآن کی حافظہ تھی، اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ قرآن کی محدثہ تھی۔ 2220 حدیثیں انہیں یاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں، حدیث، یہ حدیث کی محدثہ تھی۔ بڑے بڑے علماء، بڑے بڑے صحابہ ان سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے آتے۔ قرآن کی حافظہ 3 بیویاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی۔ نمبر 1 پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ پورے قرآن کی حافظہ تھی۔ نمبر 2 پر حضرت سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا، اور نمبر 3 پر حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہا، یہ تینوں قرآن کی حافظہ تھی۔ تو ان کی زندگی، ان کے بچوں کی زندگی، ان کی بیٹیوں کی زندگی ہمیں اٹھا کر دیکھنا ہوگا، انہوں نے کیسی دین کے خاطر اپنی زندگی کو لگائی، کیسی قربانی دی، کیسا مجاہدہ کیا، کیسی پریشانی جھیلی، اللہ اس کے رسول کے دین کے خاطر، اللہ اس کے رسول کے ایمان کے خاطر۔ اپنے بڑوں سے سنا، مولانا حضرت جی الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جنہوں نے اس مبارک محنت کو شروع کیا، دعوت و تبلیغ کے کام کو شروع کیا،
یہ فرماتے ہیں کہ اب ہم ایسی گودیں کہاں سے لائیں، ایسی ماؤں کی گودیں کہاں سے لائیں جن گودوں میں ہم پلے بڑھے، جن گودوں میں ہم بڑے ہوئے۔ ہماری مائیں روزانہ 40 پارے قرآن کی ختم کرتی تھی، اپنے گھر کے کام کاج کے ساتھ حافظہ تھی قرآن کی۔ ان کی ماں، خالہ، دادی، پھوپھو، چچی، ممانی، یہ سب قرآن کی حافظہ تھی۔ اور مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم ایسی ماں کہاں سے لائے کہ ہماری ماؤں نے، تم جو ہمارے اندر کمال دیکھ رہے ہو، تم جو ہمارے اندر خوبی دیکھ رہے ہو، جو پرہیزگاری دیکھ رہے ہو، جو تقوی دیکھ رہے ہو، جو اللہ کا ڈر دیکھ رہے ہو، یہ ہمارا کمال نہیں ہے، یہ ہماری ماؤں کا کمال ہے۔ ہماری ماؤں نے حرام تو بہت دور کی بات ہے کہ مشتبہ کا ایک لقمہ بھی نہیں کھایا جس میں شک ہو۔ حرام مال کی تو بہت دور کی بات ہے، مشتبہ جس میں شک ہو کہ حلال ہے یا حرام ہے، حلال بھی ہو سکتا حرام بھی ہو سکتا، جس میں شک ہے اس کا بھی ایک لقمہ نہیں کھایا۔ یہ سب ہماری ماؤں کا کمال ہے جو تم آج ہمارے اندر اللہ کا ڈر، اللہ کا خوف، تقوی، پرہیزگاری دیکھ رہے ہو۔ خود بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ مدرسہ جاتے تھے تو ان کی ماں ان کا ایمان بنا رہی ہے کہ بیٹا مدرسے سے آنے کے بعد 2 رکعت نماز پڑھنا، اللہ سے کھانا منگنا، اللہ کھانا دیتے ہیں۔ یہ روزانہ اسکول سے مدرسے سے آنے کے بعد نماز پڑھتے، 2 رکعت اللہ سے کھانا منگتے، اور ان کی ماں محراب میں چپکے سے گھی شکر روٹی رکھ دیتی اور نماز پڑھ کر کہتی کہ دیکھو بیٹا اللہ نے محراب میں تمہارے لیے کھانا دیا۔ ایک دن کہیں پڑوس میں چلی گئی اور بھول گئی کہ میرا بیٹا بختیار آئے گا اور نماز پڑھے گا اور کھانا دیکھیں گا محراب میں تو یہ کھانا نہیں پائیں گا۔ پڑوس میں چلی گئی اور بھول گئی۔ جب دھیان آیا تو بھاگتی ہوئی دوڑتی ہوئی گھر پر آئی اور راستے میں ہی کہی اللہ آج تو لاج رکھنا میری، آج تو میری عزت رکھنا کہ بختیار کو آج کھانا نہیں ملے گا تو اس کا یقین تیری ذات سے کمزور ہو جائے گا، اس کا یقین تجھ سے اٹھ جائے گا۔ اللہ آج تو بس عزت رکھنا میری۔ آئی تو دیکھتی تو کیا بچہ کھانے سے فارغ ہو گیا اور کہتا ہے اماں روزانہ جو کھانا اللہ کی طرف سے آتا تھا، میں نے 2 رکعت نماز پڑھی اور محراب میں دیکھا کھانا آ گیا، لیکن روزانہ جو کھانا آتا تھا آج اس سے بہت زیادہ عمدہ اور بہت زیادہ لذیذ کھانا آیا۔ تو کہا کہ بیٹے آج تو نے اللہ سے لینا سیکھ لیا۔ یہ ماؤں کی تربیت تھی، یہ ماؤں کی بچوں کو سکھانا تھا کہ اللہ کی ذات سے لیا جاتا ہے بیٹے۔ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ یہ دعا کرتی تھی کہ یا اللہ میرے بیٹے کو تو ولی نہ بنا بلکہ ولیوں کا سردار بنا دے، میرے بیٹے کو تو ولی نہ بنا بلکہ ولیوں کا سردار بنا۔ اللہ نے ولیوں کا سردار بنا دیا اور 600 جماعتیں انہوں نے اس زمانے میں ادھر ہمارے طرف بھیجی۔ تو یہ دعائیں تھی ماؤں کی، اور آج ہم بد دعا کرتی اپنی اولاد کے لیے۔ اولاد نہیں رہتی، اولاد نہیں ہوتی تو دعا کرتی ہے، تہجد پڑھتی ہے، نماز پڑھتی ہے،
قرآن کی تلاوت کرتی ہیں، اللہ کا ذکر کرتی ہیں، روزے رکھتی ہیں، صدقہ خیرات کرتی ہیں، دوسروں کے لیے دعا کراتی ہیں کہ اللہ میری جھولی بھر دے، اللہ مجھے بیٹا دے دے، اللہ مجھے اولاد دے دے، اللہ مجھے بیٹی دے دے۔ اولاد ہونے کے پہلے یہ سب دعائیں کرتی ہیں، لیکن جب اولاد ہو جاتی ہے اور جب اولاد پریشان کرتی ہے اور جب تنگ کرتی ہے اولاد، تو ہم اپنی زبان سے انہیں بد دعا نکالتی ہیں کہ جا باہر چلے جا، اور کیا کچھ نہیں کہتی، مر جا باہر جا کر، بہت تنگ کر رکھا ہے اس نے مجھے اور بہت پریشان کر رہا ہے یہ گھر میں۔ گھر کے باہر برا بھلا کہہ کر ہکال دیتی ہیں۔ اپنی زبان سے اپنی اولاد کو ذرا سی بھی بد دعا نہ کرے، گالی نہ دے، برا نہ کہے، نہ جانے وہ دعا لگ جائے، وہ بد دعا قبول ہو جائے، کون سا وقت دعا کا ہو اور وہ دعا لگ جائے ہماری اولاد کو اور ہمارے بچوں کو اور ہماری بچیوں کو، اور ہمارا بچہ اور بچیاں مصیبت میں مبتلا ہو جائیں گی، بیمار ہو جاتے ہیں، نظر لگ جاتی ہیں، ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ یہ صرف ہماری زبان کی نحوست کی وجہ سے ہوتا ہے۔ ہم اپنے بچوں کو بد دعا کرتی ہیں، برا کہتی ہیں۔ اس لیے اپنی زبان سے بچوں کو ذرا سا بھی برا نہ کہے، یہ بھی نہ کہے کہ اس نے مجھے بہت پریشان کر رکھا ہے، اس نے مجھے بہت تنگ کر رکھا ہے، یہ بہت آوارہ ہو گیا، یہ بھی نہ کہے۔ اپنی اولاد کو اپنی زبان سے ایک بھی الفاظ برا نہ کہے، بلکہ انہیں سمجھائے، ان کے ہاتھ پیر پکڑے کہ بیٹا ایسا نہ کر، اللہ رسول ناراض ہوں گے، اللہ ناراض ہوں گے، رسول ناراض ہوں گے، تیرے والد ناراض ہوں گے، تیرے بھائی بہن ناراض ہوں گے، میں ناراض ہوں گی، میں تیری جنت ہوں، میرے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے، میں ناراض ہوں گی، اگر میں ناراض ہو گئی تو اللہ تجھ سے ناراض ہو جائے گا، بیٹے ایسا نہ کر، تجھے اللہ کا واسطہ دیتی ہوں ایسا نہ کر۔ سمجھائے۔ ماں کی گود اولاد کے لیے مدرسہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اور باپ کی مار اولاد کے لیے، درخت کے لیے جس طرح پانی ہوتا ہے، ویسے باپ کی مار اولاد کے لیے پانی کی طرح ہے۔ اس طرح مارے کہ زخم اور نشان نہ ہو۔ ایک ساتھی کہہ رہا تھا کہ جب میں 14-15 سال کا تھا تو فجر کی نماز کے لیے میری والدہ سوٹے سے اور درہ، جسے کولڈا کہا جاتا ہے، اس سے مجھے مار کر اٹھاتی تھی، اور میرے والد، میرا باپ مجھ پر پانی چھڑکتا تھا فجر کی نماز کے لیے، اور کہتی تھی میری ماں، میرے بیٹے آج تو اس زخم کو برداشت کر لیں گا، آج تو اس مار کو سہ لیں گا، لیکن بیٹے جہنم کی آگ تو برداشت نہیں کر سکتا، جہنم کی آگ کے سوٹے تو برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے میری مار کو تو مار مت سمجھ، بلکہ اپنے شفقت سمجھ، اپنا رحم سمجھ۔ تو اپنی اولاد کو نماز کا اہتمام کرائے، اپنے گھر والوں کو نماز کا اہتمام کرائے، اپنے گھر والوں کے سامنے عاجزی سے کہے کہ اللہ کے واسطے آپ نماز پڑھیے، اپنے بچوں سے کہیے اللہ کے واسطے بیٹے نماز کے لیے چلا جا، گھر میں رحمتیں برکتیں آئیں گی، عافیت آئیں گی، سکون آئیں گا، چین آئیں گا، اطمینان آئیں گا، روزی آئیں گی، برکتیں آئیں گی، مصیبت نکل جائیں گی، پریشانی نکل جائیں گی، ٹینشن، فکر، غم، ساری چیزیں نکل جائیں گی نماز کی وجہ سے۔ فجر کی نماز
روزی لے کر اترنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے۔ فجر کی نماز روزی لے کر اترنے والے فرشتوں کے حاضر ہونے کا وقت ہے، اور ہم فجر کی نماز میں اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو ڈپٹ کر سلا دیتے ہیں کہ میرا بچہ 12 گھنٹے کام کر کے آیا، 12 گھنٹے ڈیوٹی کر کے آیا اور 12 گھنٹے دکان پر بیٹھ کر آیا، سو جا بیٹے سو جا۔ یہ ڈپٹ کر سلانا شفقت نہیں، بلکہ فجر کی نماز کے لیے اپنے بالغ بچوں کو اٹھانا شفقت ہے۔ ان کے سامنے عاجزی کے ساتھ، انکساری کے ساتھ محبت سے سمجھائے، اور اگر پھر محبت سے نہیں سمجھے تو دونوں پہلو ہمارے پاس ہے، عزت سے سمجھائے، عزت سے نہ سمجھے تو پھر دونوں پہلو ہمارے پاس ہے۔ اس کے لیے ایک والدہ، ایک بیٹی فرماتی ہے، اپنی ماں سے کہنے لگی کہ اماں، میں جو ہے میرے گھر والے، میرے بچے فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ نہیں پاتے، میں کیا کروں؟ ماں نے کہا بیٹی سے، بیٹی اگر تیرے گھر میں آگ لگ جائے، اگر تیرے گھر میں صبح فجر کے وقت کوئی چیز بھڑک جائے، آگ بھڑک جائے تو کیا کریں گی؟ کہا کہ میں چلاؤں گی، چیخوں گی، پکاروں گی، شور مچاؤں گی، آگ لگی ہے، آگ لگی ہے۔ اسی طرح بیٹی روزانہ فجر کے وقت اپنے گھر میں چیخ پکار کر لیا کر، دنیا کی آگ سے 70 درجے 69 درجے زیادہ سخت گرم آگ جہنم کی آگ ہے، اپنے گھر میں جہنم کی آگ کو تو نہ بھڑکا۔ اس کے لیے اپنے گھر والوں کو اور اپنے بچوں کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنائے، ان کو نماز کی دعوت دے، شفقت سے، محبت سے سمجھائے۔ اسی کے ساتھ ہم اللہ کے راستے میں نکلنے کی فکر اور کوشش کریں۔ ہر جمعہ کو جماعت نکلتی ہے ہماری مسجد سے، اور اپنے گھر والوں سے کہے کہ آپ بھی جماعت میں چلے اور مجھے بھی ساتھ لے کر جماعت میں چلے۔ 3 دن کی ہلکی پھلکی تشکیل کرے اپنے گھر والوں کی، اور روزانہ مسجد والی جماعت مسجد میں بیٹھتی ہے، اس میں اپنے گھر والوں سے کہے کہ آپ 3 نمازیں کہیں پر بھی پڑھیں، لیکن فجر اور عشاء کی نماز یہیں اپنے مسجد میں آ کر پڑھے۔ فجر میں اللہ اس کے رسول کی دین کی فکر کو لے کر بیٹھا جاتا، اور یہ فکر کی جاتی ہمارے محلے میں اللہ رسول کا دین کیسے زندہ ہو جائے، اللہ رسول کی بات کیسے زندہ ہو جائے۔ اور شام میں عشاء کی نماز کے بعد اللہ اس کے رسول کی کتاب کی تعلیم ہوتی، اسے سنا جاتا، پڑھا جاتا، سمجھا جاتا۔ اپنے گھر والوں سے کہے۔ اور ہر جمعہ کو جماعت نکلتی ہے ماں مستورات اور مردوں کی بھی، تو اپنے گھر والوں کا، اپنے بچوں کا، اپنے بھائی کا، اپنے والد کا نام لکھائے۔ 15 محرم ہے جس کے ساتھ ہم بھی جا سکتی ہے جماعت میں، شوہر کے ساتھ جا سکتی، بھائی کے ساتھ جا سکتی، بیٹے کے ساتھ جا سکتی، والد کے ساتھ جا سکتی، نانا کے ساتھ جا سکتی، دادا کے ساتھ جا سکتی، نواسے کے ساتھ جا سکتی، پوترے کے ساتھ جا سکتی، بھانجے کے ساتھ جا سکتی، بھتیجے کے ساتھ جا سکتی، اور داماد کے ساتھ جا سکتی، بیٹی ساتھ ہو اور سوتیلے بیٹے کے ساتھ جا سکتی، ماموں کے ساتھ جا سکتی اور چچا کے ساتھ جا سکتی۔ یہ ہمارے محرم ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ان کے ساتھ اللہ کے راستے میں 3 دن جانے میں۔ اس کے لیے دعا کے بعد آپس میں تشکیل کرے، اور اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے اپنی بہنوں کو خوب ابھارے، اور جو بہنیں اللہ کے راستے میں نکلی ہوئی ہے وہ مقامی بہنوں کو خوب اللہ کے راستے میں نکلنے کے لیے ابھارے اور پرچی مسجد میں روانہ کرے۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل نصیب فرمائے، کمی کوتاہی کو معاف فرمائے۔ دعا کے بعد تشکیل کرے، اس کے بعد روانہ ہو۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم لک الحمد کما انت اہلو، فصلی وسلم علی سیدنا محمد کما انت اہلو، وفعل بنا ما انت اہلو،
فإنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے سیئات کو حسنات سے بدل دے، اے اللہ ہمارے ماں باپ پہ رحم فرما، ہمارے بھائی بہنوں پہ رحم فرما، ہمارے بچوں پہ اور گھر والوں پہ رحم فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے قریب کر دے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں اپنا بنا لے، ہم سے اپنے دین کے کام کو لے لے اور ہمیں اپنے قریب کر دے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ جو بے روزگار ہے انہیں حلال پاک طیب روزی عطا فرما۔ اے اللہ جو بے اولاد ہے انہیں نیک اور صالح اولاد بنا، نیک اور صالح اولاد عطا فرما۔ اے اللہ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کے اولاد کو نیک اور صالح بنا دے، جو بچے بچیاں بے نکاح گھروں میں ہے ان کے لیے نیک اور صالح جوڑوں کا انتظام فرما، جسے لڑکا نہیں ہے لڑکا عطا فرما، جسے لڑکی نہیں ہے لڑکی عطا فرما، جو ناحق مقدمات میں پھنسے ہیں، جیلوں میں قید ہے، ان کی رہائی کی شکلیں صورتیں پیدا فرما۔ اے اللہ جو مر کر قبر میں چلے گئے ان کی قبر کو نور سے منور فرما، ان کی مغفرت فرما، ہمارا آنا قبول فرما، بیٹھنا سننا کہنا قبول فرما، اپنی مدد ہمارے ساتھ شامل حال فرما۔ اے اللہ ہماری مدد فرما، ہماری نصرت فرما، ہم پر رحمت فرما، ہم پر رحم فرما، ہمارے ساتھ کرم کا معاملہ فرما۔ اے اللہ ہمیں تیرے راستے میں نکلنے کے لیے قبول فرما، دور اور دیر کے لیے قبول فرما، چلے چلے کے لیے، عشرے کے لیے، 3 دن کے لیے قبول فرما۔ جو مانگا ہے عطا فرما، جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما، اپنی شایان شان عطا فرما۔ آمین ثم آمین، آمین یا رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آگے بولو